حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حقوق یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نرمی یا سستی کرنے والے اور ان حقوق کو ضائع کرنے والے اور ان حقوق کی حفاظت کرنے والے تینوں قسم کے لوگ، تینوں طرح کے لوگ ان تین قسم کے لوگوں کی طرح ہیں جو بحری جہاز میں سوار تھے۔ یعنی کہ واقعہ کو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق کو کی جو ہے حکم بتاتے ہوئے، حقوق کے احکام کو بتاتے ہوئے کس طرح سے واقعہ کو آپ پیش کرتے ہیں، حدیث پاک آپ سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں بحری جہاز کی طرح ہیں، انہوں نے اس کی منزلیں باہم تقسیم کر لیں، ایک کو بالا یعنی اوپر والی منزل ملی، دوسرے کو بیچ درمیانی والی ملی اور تیسرے انسان کو جو سب سے نیچے والی منزل تھی وہ ملی۔ سفر جاری تھا، نچلی منزل والا انسان جو سب سے نیچے تھا اس نے کلہاڑا اٹھایا، ساتھی سے کہنے لگے، ان کے جو اس میں اور لوگ سوار تھے وہ کہنے لگے بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ کلہاڑا اٹھایا، کشتی میں سوار ہے، کشتی جو ہے سمندر میں ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ کیوں کلہاڑا کیوں اٹھایا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے کلہاڑا سے اپنی نیچلی منزل کو جو ہے اپنی جگہ کو میں پھاڑنا چاہتا ہوں، اسے توڑنا چاہتا ہوں تاکہ پانی بھی آسانی سے نکل جائے اور دیگر ضروریات بھی جو ہے ہمیں پانی کے ذریعے مہیا ہو جائے، کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میں اس وجہ سے اس کلہاڑی سے اپنی منزل یعنی نچلے حصے کو جو ہے سوراخ کرنا چاہتا ہوں، اس سے پانی بھی قریب ہو جائے گا اور دیگر حاجت کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بعض نادان لوگ تو یوں کہنے لگے اسے دفع کرو، اپنے حصہ کی منزل میں جو چاہے کرے۔ دوسرے سمجھدار لوگ بولے ہرگز ایسا نہ کرنے دو ورنہ یہ ہمیں بھی ڈوبے گا اور خود بھی ڈوبے گا۔ بات صحیح ہے، اگر کشتی میں سوار ہے اور نیچے والا انسان جو سب سے نیچے ہے، اگر وہ جس پر کشتی جو ہے کا پورا دار و مدار ہے، اگر اسی پر سوراخ کر دیا جائے، اسی کو پھاڑ دیا جائے تو پھر اس کشتی میں پانی آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور پھر کشتی دھیرے دھیرے جو ہے پانی میں سما جائے گی، پانی میں غرق ہو جائے گی۔ جو لوگ اس میں سوار ہوں گے وہ سارے کے سارے ڈوب کر مر جائیں گے۔ تو ہرگز وہ کہنے لگے ہرگز ایسا نہ کرنے دو ورنہ یہ ہمیں بھی ڈوبے گا اور خود بھی ڈوبے گا۔ بس اگر وہ لوگ اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو وہ خود بھی بچتا ہے اور یہ لوگ بھی بچتے ہیں، اگر اسے چھوڑتے ہیں تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور انہیں بھی ہلاک کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ آپ پر حقوق رکھے ہیں، تو اگر آپ ان حقوق کو ادا نہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اسے ضائع کر دیتے ہیں تو بھی آپ برباد ہیں، اور اگر اس پر آپ نرمی یا سستی سے کام لیتے ہیں تو بھی برباد ہیں۔ اس لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو آپ پر حقوق دیے گئے ہیں، لاگو کیے گئے ہیں، ان حقوق کی پاسداری، ان حقوق کو آپ اچھے سے جو ہے نبھائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے۔ چونکہ یہ حقوق وہ حقوق ہیں جو کسی حال میں بھی آپ پر سے ٹل نہیں سکتے جب تک آپ ان کی ادائیگی نہیں کر لیتے ہیں۔ ہاں، جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و منشا ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپسی جو ہمارے حقوق ہوتے ہیں، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر، پڑوس کا ایک دوسرے پڑوس پر، شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، بھائی کا دوسرے بھائی پر، اولاد کا دوسرے اپنے باپ پر، جو بھی حقوق العباد میں سے ہوتے ہیں، ان حقوق کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، ورنہ ہم سب نہ حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم اور گنہگار قرار دیے جائیں گے اور ہمیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا حقوق کی ادائیگی کریں اور حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی نرمی یا سستی سے کام ہرگز نہ لیں۔